السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نوز ود می چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ اندیکھا خواب کی قسط نمبر 7 کے ساتھ۔ اس سے پہلے جو ہم نے قسط نمبر 7 پڑھی تھی وہ پارٹ 1 تھا قسط نمبر 7 کا، اور یہ آج جو ہے ہم قسط نمبر 7 کا پارٹ 2 پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو کائنڈلی جو ہے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، اوکے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ یہاں نایاب کا پرس لینے آئی تھی۔ اس لائبریری کے 2 دروازے تھے، ایک مین دروازہ تھا جو کہ عام طور پر سبھی استعمال کرتے تھے، اور ایک اس لمبی لائبریری کے آخری سرے پر تھا جو کہ چھوٹے قد کا تھا، زیادہ بڑا نہ تھا۔ اسرا جو کہ دوسری طرف سے آ رہی تھی، اسے یہ دروازہ قریب لگا۔ وہ کل سے اس ڈپارٹمنٹ کے سارے انتظامات سنبھالے ہوئے تھی، اس لیے اس کے پاس اسٹور نما چھوٹے دروازے کی چابی تھی جو کہ زیادہ تر بند ہی رہتا تھا۔ اسرا اپنی دھن میں مگن تیزی سے چابی سے لاک کھولتی اندر داخل ہوئی اور پیچھے دروازہ بند کرتی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ مختصر سا کوریڈور پار کر کے وہ لائبریری میں داخل ہوئی۔ اس کی متلاشی نظریں نایاب کا پرس ارد گرد تلاش کر رہی تھیں۔ لائبریری میں مدھم سی روشنی تھی، ساری لائٹس تقریباً بند ہی تھی، جبکہ مین دروازے کے پاس سے آتی روشنی وہاں کی لائٹس آن ہونے کا ثبوت دیتی تھی۔ اسرا کو وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دوسرا مدھم اور گھٹی گھٹی آواز میں چلانے کی آواز اس سنسان لائبریری کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ ایک دم الرٹ ہوئی تھی۔ باہر اس حصے میں کوئی نہیں تھا تو پھر یہاں کون ہو سکتا تھا؟ ذہن میں سوال آتے ہی اسرا بغیر چاپ کیے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی آگے بڑھی۔ وہ ابھی چند قدم آگے بڑھی تھی جب اسے ڈاکٹر یاسر کاظمی مشتل سے کسی بات پر منظور شاہ سے الجھتے ہوئے نظر آئے۔ تجسس اور حیرت کے مارے اسرا وہیں ایک کتابوں کی ریک کی اوٹ میں چھپی تھی تاکہ اسے دیکھ نہ سکیں۔ منظور شاہ کا پی اے ڈاکٹر صاحب کے پیچھے کھڑا تھا، جبکہ منظور شاہ انگلی اٹھا کر کسی بات پر ڈاکٹر یاسر کاظمی پر بھڑک رہے تھے۔ ان کو یوں الجھتے دیکھ اسرا کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اسرا نے قدرے ریک کے پیچھے چھپتے ہوئے ان کی گفتگو سننے کی کوشش کی۔ پکڑے جانے کے خوف سے اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی سی بوندیں نمودار ہوئی تھیں، کیونکہ انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی ذاتی طرز پر سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھے۔ اسرا ایسے کبھی کسی کے چھپ کر گفتگو نہیں سنتی تھی، مگر یہاں کوئی اور نہیں، اس کا آئیڈیل تھا ڈاکٹر یاسر کاظمی، جس کی وہ بہت بڑی فین تھی۔ وہ لوگ اس کی موجودگی سے قطعی لا علم تھے، بلکہ انہیں تو اس کے داخل ہونے کی بڑک بھی نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ کسی کے یہاں موجودگی میں توقع نہیں کرتے تھے، یا انہیں اپنے کیے گئے انتظام پر، اپنے پلان پر پورا اعتبار تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور یہاں غلطی سے بھی نہیں آ سکتا۔ مگر کچھ لوگوں کی بدقسمتی انہیں خود موت کے کنویں میں لے آتی ہے، جیسے آج اسرا عالم کی بدقسمتی اسے یہاں لے آئی تھی جس سے وہ بے خبر تھی۔ میں نے تمہیں اتنا سمجھایا تھا کہ میرے راستے میں مت آؤ، میرے دھندے میں ٹانگ مت تڑاؤ، یہ کرسی صرف میری ہی ہوگی۔ مگر نہیں، کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، انہیں اپنی جان پیاری نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ حق اور سچ کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو دنیا سے مظالم تو ختم ہی نہیں ہوں گے۔ مگر یہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ سچ سے زیادہ پاور پیسے کی ہوتی ہے؟ پیسہ اس دنیا کی ہر چیز پر حاوی ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری دوستی بہت مختصر رہی، مگر خیر، اس کھلی فضا میں آخری بار سانس لے لو، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ منظور شاہ جو کہ کب سے کسی بات پر غصے سے بھڑک رہا تھا، اس نے اب کی بار افسوس کے سے انداز میں اپنی بات کہی۔ ڈاکٹر یاسر کاظمی کے چہرے کا اطمینان ہنوز قائم تھا۔ اس کی اس دھمکی پر اسرا کو اپنی پیشانی پر مزید پسینے سے تر ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تم کون ہوتے ہو کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ فیصلہ کرنے والی ذات صرف میرے رب کی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ تمہارے خلاف جمع کیے گئے ثبوت الیکشن سے پہلے آخری وقت پر سب کو دکھاؤں گا، مگر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کچھ چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کچھ کاموں کو وقت پر کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے، اور اب میں مزید دیر نہیں کروں گا تمہارا مکروہ چہرہ اس دنیا کے سامنے لانے میں۔ ڈاکٹر یاسر کاظمی نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے اسپاٹ چہرے سے کہا۔ وہ اللہ کے سچے بندوں میں سے تھے جو صرف اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ ان کی بات سے منظور شاہ کا جاندار کہکا لائبریری میں گونجا تھا۔ اسرا کو اس سے نفرت ہوئی، اس نے ضبط سے اپنی مٹھی بھونجی۔ ڈاکٹر صاحب اپنی بات کہہ کر اسے اگنور کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگے جب منظور شاہ نے ان کے پاس سے گزرنے پر ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکتے ہوئے ان کے راستے میں حائل ہوا۔ انہوں نے اس کے یوں روکنے پر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا جب وہ بے تاثر اور شفاف لہجے میں یکدم گویا ہوئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات پل میں سپاٹ ہوئے تھے۔ اپنی ایمانداری پر انعام تو لیتے جاؤ،
منظور شاہ نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اسد کی طرف ہاتھ بڑھایا جس نے انہیں سلنسر لگی ہوئی گن تھمائی۔ اسرا کی آنکھیں خوف سے ابل کر باہر آئی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کو سختی سے اپنی مٹھی میں بھونچے جیسے ضبط کر رہی تھی۔ منظور شاہ نے لوڈڈ گن ان کے ماتھے پر عین وسط پر رکھ کر ان کی آنکھوں میں جھانکا جہاں کوئی خوف کوئی تاثر نہیں تھا۔ تو اب ڈاکٹر صاحب کو موت سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ منظور شاہ نے اس کے چہرے پر کہیں بھی ڈر خوف نہ دیکھتے ہوئے طنزیہ نگاہوں سے ان کے مطمئن چہرے کو دیکھ کر کہا، موت تو سب کو ایک نہ ایک دن آنی ہے، اس لیے موت سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا۔ تم مجھے مار دو گے تو سمجھ رہے ہو تم بچ جاؤ گے؟ میں تو مر کر بھی شاید اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو جاؤں، کیونکہ میں نے کبھی برائی کا ساتھ نہیں دیا۔ تمہارے ساتھ دوستی کی تو تم میں برائی دیکھتے ہی میں نے اللہ سے اپنے غلط انتخاب کی توبہ کر لی، اپنے ملک کے بچوں کو، نوجوانوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا، انہیں حق پر ڈٹ کر چلنا سکھایا۔ تم مجھے مار بھی دو گے نا، تب بھی کوئی نہ کوئی یاسر کاظمی دگنی طاقت کے ساتھ تمہارے گناہوں کو، تمہارے اصلی چہرے کو اس دنیا کے سامنے لانے میں تمہارے پیچھے لگ جائے گا۔ تم ابھی صرف میرے رب کی درار رسی کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ جس دن یہ رسی کھینچ لی گئی، یہ زمین تمہارے لیے تنگ پڑ جائے گی۔ ان کے ماتھے پر گن کی نال سے وزن بڑھاتے ہوئے گویا منظور شاہ نے ان کی باتوں سے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کم کرنا چاہا تھا، جو کہ ان کی باتوں سے مزید بڑھ رہا تھا۔ منظور شاہ نے اس کے پیچھے کھڑے اسد کو اشارہ کیا تھا، جس نے کسی رفتار سے جھپٹنے کے ایسے انداز میں اپنے ہاتھ میں تھاما تیز دھارا خنجر ان کی کمر میں گھوم دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں تکلیف کی شدت سے ایک پل کو ابھر کر باہر آئی تھی۔ ان کے باقی کے الفاظ گویا دم توڑ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے درد سے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سے پلٹ کر پیچھے دیکھنا چاہا۔ جب اسد نے اتنی ہی تیزی سے وہ خنجر ان کی کمر سے باہر کو کھینچا تو گویا وہ درد سے لڑکھڑا گئے۔ اس سے پہلے وہ گرتے جب منظور شاہ نے ان کے ماتھے پر رکھی گن کا ٹریگر دبا دیا۔ درد سے ان کی آنکھیں ہی جیسے باہر آ گئی ہوں۔ خون ان کی پیشانی سے تیزی سے بہنا شروع ہوا۔ یہ گولی ان کی کشادہ پیشانی میں سوراخ کر گئی۔ وہ ایک آخری ساکت ہوئی نظر منظور شاہ پر ڈال کر اوندھے منہ زمین پر گرے تھے۔ ایک اور سچ کی آواز اس لائبریری کی در و دیوار میں مستقل خاموش کروا دی گئی تھی۔ ان کے گرتے ہی اسد نے ناگواری سے ان کے مردہ ہوتے وجود کو دیکھا تھا، تو وہی منظور شاہ نے حقارت سے ان پر نظر ڈالتے ہوئے زیر لب انہیں گالی دی تھی۔ اپنی گن کو اسد کی طرف بڑھاتے وہ اپنا موبائل نکال کر اپنے گارڈ کو کال کرنے لگے تاکہ باہر کا حال جان سکیں۔ اب انہیں یہاں سے ہر حال میں محفوظ طریقے سے نکلنا تھا، ایسے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ یہ سب ان کے پلان کا حصہ تھا۔ مرکزی ہال سے باہر نکلتے ہی انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک ضروری بات کرنے کے لیے روکا تھا۔ باقی سب مہمان دوسری طرف جا چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی انہیں نوٹس نہیں کر پایا، جبکہ ان کے گارڈز ان کے ساتھ تھے۔ گارڈز کو باہر رکنے کا اشارہ کرتے وہ دونوں اندر لائبریری میں داخل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے دونوں پرسنل گارڈز کو منظور شاہ کل رات ہی خرید چکا تھا، اس لیے ان کے اندر جاتے ہی وہ خود ہی ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ وہاں موجود پولیس والوں کا دھیان بٹانے کے لیے انہوں نے اس فلور پر جھگڑا کروایا تھا تاکہ کوئی بھی اس طرف متوجہ نہ ہو۔ لائبریری کے باہر موجود گارڈز بھی جھگڑے کو دیکھتے ہوئے اس طرف دوڑے تھے، جو کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت تھا۔ یہ منظر دیکھتی اسرا کی دبی دبی سی چیخ نکلی تھی۔ اس نے اپنے لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کرتے گویا اپنی چیخ کا گلا گھونٹنا تھا۔ اس قدر دردناک موت کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ اٹھے تھے۔ اسے لگا اس کا سانس بھی یہ سب دیکھنے کے بعد بند ہو جائے گا، مگر وہ سانس لے رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسرا کو لگا اس بھیانک انجام کو دیکھنے کے بعد اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کی ایسی حالت ہوئی تھی۔ انسانیت کا اتنا بھیانک روپ اپنے 21 سالہ زندگی میں اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو تیزی سے رواں تھے، اس کے ہاتھ پاؤں باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اسی لڑکڑاہٹ میں وہ ریک سے ٹکرائی تھی جب 2-4 کتابیں ایک ساتھ ریک سے نیچے گری تھی اور اسد سمیت منظور شاہ اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کو یہاں یوں ڈرا سہما دیکھ کر ایک پل کو منظور شاہ کا سارا خون چہرے پر جمع ہوا تھا۔ انہیں گھبراہٹ ہوئی تھی کہ کوئی ان کی یہ ساری کارروائی دیکھ چکا تھا۔ اسد بھی ایک پل کو اسے دیکھ کر یہاں گھبرایا تھا، جبکہ دوسرے ہی لمحے وہ اسرا پر بغیر رکے جھپٹا تھا۔ اسد، پکڑو اس لڑکی کو، یہ یہاں سے بچ کر نہیں جانی چاہیے، منظور شاہ نے اسد کے اس کی طرف بڑھنے پر وارننگ دینے کے انداز میں کہا، جبکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کی گردن میں روڑ دے۔ اتنی بڑی غلطی ان سے کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ اسرا میں جانے کہاں سے طاقت آ گئی تھی۔ وہ اپنے لڑزتے ہوئے دل کو سنبھالتی اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ واپس اسی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ دروازے کے قریب تھی جب اسد نے پیچھے سے اس کے بالوں سمیت اسے دبوچ لیا تھا۔ اسرا درد سے کراہ کر رہ گئی۔ وہ رکی نہیں تھی۔ وہاں سے راستے میں پڑی چیئر کو گھما کر اس کی ٹانگ پر مارتی وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی مسلسل تگدود میں تھی۔ منظور شاہ نے فوراً اپنے گارڈز کو فون ملایا تھا، جو کہ باہر ہی تھے۔ اسرا اس کا چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچتی اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہاں سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اس وقت کچھ نہیں سوجھ رہا تھا، وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، قطعی ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ وہ اسی تگدود میں بھاگتی ہوئی باہر موجود گارڈز کو بھی اپنی طرف بڑھتا دیکھ اندھا دھند بھاگی تھی۔ جب سیڑھیاں چڑھتے سہار سے ٹکرائی تھی،
وہ سب گارڈز اور اسد اور SSP کے ساتھ دے کر وہیں رک گئے تھے، چھپ گئے تھے۔ اسرا اسے دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ ایک پل کو تو اس کا دل کیا وہ اسے سب بتا دے، مگر وہ تو خود بے ایمان تھا، انہی کا غلام تھا، تو وہ پھر کیسے اس سے مدد کی امید کر سکتی تھی؟ اس لیے وہ اسے بھی اگنور کرتی وہاں سے بھاگ گئی، مگر قسمت نے اسے اسی کے در پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا، جس سے وہ کبھی مدد نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہاں اسرا عالم کی بدقسمتی آزمائشوں کا آغاز ہوا تھا۔ قسمت اسے گہرے تاریک کنویں میں پھینک چکی تھی، جس سے نکلنے کی تگا دود کرنا اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ یا تو وہ کسی کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکل آتی یا پھر اسی تاریکی کا حصہ بن جاتی۔ اپارٹمنٹ میں گہری خاموشی تھی، اتنی کہ باہر ہوتی تیز بارش کی بوندوں کی آواز اس سناٹے میں ڈوبے لاؤنج میں واضح ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بالکونی سے تیزی سے ہوتی بارش کا منظر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ صوفے پر سمٹ کر بیٹھی، سر پر دوپٹے کو اچھے سے لپیٹے اب رو نہیں رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر بندی پٹی واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر چوٹ لگنے کے باعث 4 سٹچز لگے تھے، جس سے اٹھتا درد اس کی برداشت سے باہر تھا۔ پاؤں میں بھی گہرے زخم کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھی۔ اس نے آج کا پورا دن رو کر گزارا تھا، اپنی بدقسمتی پر، اس انہونی پر روتے ہوئے ایک اذیت میں گزارا تھا۔ اس کی صاف رنگت میں زردی گھلی ہوئی تھی۔ اس کے تیز بخار میں بالکل کمی نہیں آئی تھی۔ وہ بخار سے باقاعدہ ہلکا ہلکا کپکپا رہی تھی۔ جسم تو جیسے بے جان ہو گیا تھا، ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ اسرا، وہ یوں ہی لاؤنج میں ایک طرف صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، جب رافع نے اسے ذرا اونچی آواز میں مخاطب کرتے ہوئے اس کی محویت توڑی۔ اسرا نے نم سرخ بادامی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے لائبریری میں داخل ہونے سے لے کر کل رات تک ہر بات حرف بہ حرف بتا چکی تھی۔ اس کے ہر لفظ میں سچائی تھی، جس پر مہر ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ اسرا کی ذات میں ایک انجانی سی کشش تھی، جو کسی کو بھی اس کے بولنے کے انداز، اس کے الفاظ کے انتخاب، اس کے لہجے کی صداقت سے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، اور متوجہ بھی ایسا کہ سامنے والا اس کے انداز کلام میں الجھ کر رہ جائے۔ رافع اس کے ساتھ ہوئے اس حادثے پر ایک پل کو شوق تھا۔ اسے مجرموں اور مظلوموں میں فرق کی واضح تمیز تھی۔ اس کا پروفیشن ایسا تھا کہ اسے سامنے والے کے جھوٹ اور سچ بولنے پر فوراً پتہ چل جاتا تھا، اور اسرا عالم تو سرے سے ہی اس سارے قصے میں مظلوم تھی، معصوم تھی۔ رافع کو اس سے دلی ہمدردی ہوئی۔ اسے وہ پہلی ملاقات والی نڈر اسرا نہیں بھولتی تھی، جس کے کانفیڈنس سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، اور یہاں اس وقت اس کے سامنے بیٹھی لڑکی بے بس تھی، مجبور تھی، معصوم تھی۔ اسے قطعی ان ظالموں کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا، جنہوں نے اپنے مقصد، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے سارا الزام اس پر ڈال دیا تھا۔ مجھے نہیں پینی، شکریہ۔ اسے کافی کا کپ اپنی طرف بڑھاتے دیکھ اسرا نے قہر زدہ سی آواز میں کہا۔ اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا، اسے بولنے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ کسی پر اعتبار نہ کرنے والی جانے انجانے میں ایک مرد پر اعتبار کر رہی تھی، اور یہی احساس اندر ہی اندر اسرا کو کھا رہا تھا، اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ کیوں نہیں پینی؟ تم نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا، کچھ کھانے کو وہ تمہارا دل نہیں کر رہا، اور بخار سے اپنی حالت دیکھو، ایسے ہی بخار چڑھا کر رکھو گی تو اپنے لیے لڑ لیا تم نے۔ رافع کا انداز جھڑکنے والا تھا۔ اسرا نے اپنی بادامی آنکھوں میں اجنبیت لیے سے دیکھا۔ شام ڈھل چکی تھی، ہر طرف رات کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ صبح سے بھوکی تھی، اسے بھوک کا احساس نہیں تھا، اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے، اس کی بھوک مر چکی تھی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر اپنے اندر ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے پیو، میں نے کھانا آرڈر کیا ہے، کچھ دیر تک آتا ہوگا، پھر کھانا بھی کھانا ہے اور میڈیسن بھی۔ رافع کا انداز ہلکا پھلکا سا تھا۔ اس نے زبردستی اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھماتے ہوئے کہا۔ اسرا کو اس کے انداز سے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ وجہ رافع کا انداز اور اس کے لہجے کی اپنائیت تھی۔ مجھ پر اتنے احسان مت کریں، مجھے کسی کا احسان لینے کی عادت نہیں، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں کل رات سے آپ کے احسان تلے ہوں۔ اسرا نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسپاٹ چہرے سے کہا۔ اس کی خودداری اسے ان سب کی قطعی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اچھا، کسی کی مشکل میں مدد کرنا احسان ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ انسانیت کے ناطے اپنا فرض لگا۔ رافع کا انداز کی بات سے سوالیہ تھا۔ اسرا نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ مجھ پر ایک آخری احسان کر دیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، پلیز مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ اسرا، جس نے آج تک کبھی کسی سے التجا نہیں کی تھی، کوئی اس وقت اس کا لہجہ، اس کا انداز دیکھتا تو اسے اسرا عالم ماننے سے انکار کر دیتا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر التجا کرتے ہوئے کہا، لہجے میں بے تحاشا تڑپ تھی۔ وہ بس گھر جا کر اپنے ماں باپ کے سائے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اس زمانے کی تپتی ہوا سے ایک دل میں جھلسا گئی تھی۔ رافع نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ کس دلدل میں پھنس چکی ہے، جہاں سے نکلنا بالکل بھی آسان نہ تھا۔ رافع کو جانے کیوں اس پر بہت ترس آیا۔ تمہیں گھر بھیج دوں تاکہ تمہارے گھر پر نظر رکھے بیٹھے تمہارے دشمن تمہیں دروازے پر ہی دبوچ لیں۔ رمشا کے گھر والے تمہارے گھر پر تاک لگائے بیٹھے ہیں، پولیس تمہارے گھر پر ریڈ کر چکی ہے۔ اسرا، تم اگر گھر جاؤ گی تو تمہیں یا تو فوراً گرفتار کر لیا جائے گا یا رمشا کے گھر والے مار دیں گے۔ رافع نے بہت نرمی سے اسے دیکھ کر معاملے کی سنگینی سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسرا نے اس کی بات سے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دل کا عالم تو یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔
میں کہاں جاؤں گی؟ اس گھر کے علاوہ تو میرے پاس کوئی چھت نہیں، میں بے قصور ہوں، کچھ نہیں کیا میں نے، یہ بات سب کو کیسے سمجھاؤں؟ اسرا نے اس کی بات سے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے خود کو رونے سے باز رکھتے ہوئے کہا۔ باہر برستی بارش اب اور تیز ہو چکی تھی، اتنی کہ رافع کو اس کی آواز سننے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا۔ تم تب تک اپنے گھر نہیں جا سکتی اسرا جب تک سچ سب کے سامنے نہیں آ جاتا، تم بے قصور ثابت نہیں ہو جاتی، ورنہ تو اگر تم رمشا کے گھر والوں سے بچ بھی گئی تو پولیس تمہیں اریسٹ کر لے گی، تمہارے خلاف کیس چلے گا، عدالتوں کے چکر لگیں گے، جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی اور جلد ہی پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی۔ رافع ایک پل کو رکا تھا اور اسے دیکھا جو ضبط سے سرخ چہرہ لیے یکٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھو اسرا، میرا مقصد تمہیں ڈرانا ہرگز نہیں ہے، میں تمہیں حالات کی سنگینی کا احساس دلا رہا ہوں۔ منظور شاہ نے تمہیں اس طرح فکس کیا ہے کہ تمہارے لیے بچنا بہت مشکل ہے۔ اتنے بڑے پولیٹیشین کی فاقیت، اس کا گناہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو، پروفیسر کی موت کی تم چشمدید گواہ ہو، وہ بھی تمہیں مروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، تمہاری جان ہر طرف سے خطرے میں ہے۔ رافع نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ اسرا سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بے موت نہیں مرنا چاہتی، کیا میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا؟ اسرا کو کچھ دیر بعد اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ رافع نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا حل تو اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ خود بہت الجھا ہوا تھا۔ پروفیسر کی موت اور رمشا کی موت دو الگ الگ کیسز تھے، جبکہ ان کا سرا اسرا عالم تھی جس کی جان خطرے میں تھی۔ اسرا نے اسے خاموش اور الجھتے ہوئے دیکھا تو گویا اس کے دل کی دھڑکنے کی رفتار اور سست ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ رافع کچھ کہتا ڈور بیل بجی تھی۔ رافع ایک دم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور دروازہ کھولنے کوریڈور کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اسرا یوں ہی ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں خود بخود زمین پر جھک گئی، بے بسی سے، تکلیف سے۔ تم نے مجرموں کو اپنے گھر میں پناہ دینا کب سے شروع کر دیا اس پہ رافع؟ اس قدر سپاٹ اور روب دار آواز پر اسرا نے سر اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا تھا، جہاں پر وہ یونیفارم میں ملبوس اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے اثرات تھے، جبکہ آواز بار روب سنجیدگی سے بھرپور تھی۔ وہ رافع کی کال کرنے پر یہاں آیا تھا۔ اسے رافع پر بہت غصہ تھا، جس نے آج سارا دن اس کی کال پک نہیں کی تھی اور شام میں کال کر کے اسے ضروری بات کا کہہ کر یہاں بلایا تھا۔ پورے شہر میں اس کیس کو لے کر ایک ہنگامہ برپا تھا اور وہ دوپہر سے پولیس اسٹیشن میں بزی تھا، جبکہ جس کی وجہ سے ہنگامہ برپا ہوا تھا اسے اپنے سامنے رافع کے گھر میں یوں بیٹھا دیکھ اس کا سارا دن کا ضبط جیسے جواب ہی دے گیا تھا۔ تبھی سنجیدگی سے طنز کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اسرا پر ڈال کر رافع کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یقیناً اس نے اسرا پر ایک سرسری نظر ڈالی تھی، تبھی وہ اس کی حالت نہیں بھانپ سکا تھا، ورنہ یقیناً وہ ضرور ٹھٹکتا۔ اسرا کو ایک نظر دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا، جس کی صبح سے تصویر خبروں میں ٹی وی چینلز پر دکھائی جا رہی تھی۔ سر، مجھے آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنی ہے، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ رافع نے اسے اپنے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے التجا کرتے ہوئے کہا۔ سحر بغور اسرا کو دیکھتے ہوئے رافع کو گھورتا ہوا اس کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ رافع پر اسے اعتبار تھا، تبھی وہ اس کی بات سنے بغیر اسے گھرک نہیں سکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسرا کو 10 منٹ میں واپس آنے کا کہہ کر رافع سحر کے پیچھے گیا تھا، جبکہ اسرا کے قدم جیسے زمینیں جکڑ لیے ہوں۔ اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ رافع اسے بلائے گا۔ اپنے لیے لفظ مجرم سن کر اس وقت جو تکلیف اسرا نے محسوس کی تھی اسے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، یوں جیسے کسی نے اس کی روح تک خنجر اس پہ بس کر دیا ہو۔ اسرا نے سختی سے اپنی آنکھوں کو میچ کر گویا اس تذلیل کو ضبط کرنا چاہا ہو۔ سر، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں، رافع نے اسے ساری بات بتاتے ہوئے اسے گویا ایک التجا کرتے ہوئے آخر پر منانے والے انداز میں کہا۔ سیریسلی رافع، مجھے تم سے اس قدر بچگانہ رویے کی امید نہیں تھی۔ تمہیں کیسے پتا وہ سچ بول رہی ہے؟ کیا جانتے ہو تم اس کے بارے میں؟ تم نے تو یہ کیس چند گھنٹوں میں سولو کر دیا۔ آئی ایم امپریسڈ۔ سحر نے اس کی ساری بات بہت تحمل سے سنی تھی، جس کے بعد اسے ضبط سے دبے دبے غصے سے بلند آواز میں کہا۔ اسے رافع سے اس بیہیویئر کی بالکل امید نہیں تھی۔ سحر کا انداز طنزیہ سرہانے والا تھا۔ سر، شی از انوسینٹ، رافع نے سحر کی بات سے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم کیسے بغیر معاملے کی انویسٹیگیشن کے ایک طرف کی بات سن کر کسی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو؟ ایس پی رافع، اپنی ہمدردیاں اپنے پاس رکھ کر پروفیشنل ہو کر سوچیں۔ ایک مجرم کو اپنے پاس پناہ دے کر تم نے بھی قانونی طور پر جرم کیا ہے۔ سحر کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، جسے اس نے قطعی ضبط نہیں کیا تھا۔ وہ کیسے اتنی سنگین غلطی کر سکتا تھا؟ سحر کو کچھ دیر کے لیے تو بالکل یقین نہ ہوا۔ سر، ہم سب جانتے ہیں منظور شاہ کرپٹ ہے، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی ایکشن نہ لے سکے اور یہ ہمیشہ ہم سے بچتا چلے گیا۔ ان بڑے پولیٹیشنز پر ہاتھ ڈالنا ہمارے لیے کبھی آسان نہ رہا۔ پروفیسر کا مرڈر اس نے کیا ہے، اسرا اس سب کی چشمدید گواہ ہے۔ وہ اس وقت وہاں موجود تھی۔ اسرا کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے غلطی سے رمشا کو مار دیا، جبکہ وہ اس دن اسرا کو مار کر یہ ثبوت ختم کرنا چاہتے تھے۔ سر، اس لڑکی کی جان خطرے میں ہے، آپ پلیز مجھ پر ٹرسٹ کریں، رافع نے بے بسی سے اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا۔ سحر نے برہم نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ یہ دو الگ الگ کیسز ہیں؟ اس لڑکی کے خلاف ثبوت موجود ہیں کہ اس نے ہی اس لڑکی کا مرڈر کیا ہے، اور پھر بھی تم اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ سحر نے اسے دیکھتے ہوئے افسوس کے انداز میں کہا۔
سر اس نے کچھ نہیں کیا، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ رافی نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا، پھر وہی رٹ۔ سہار نے اسے گھورا۔ اس لڑکی کو لے کر چلو تھانے میں، اریسٹ کرو، اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، اس کے گھر والے کوئی وکیل کریں، اس کا بچنا ناممکن ہے، اس کے خلاف بہت سے ثبوت ہیں جو کہ اس بات پر مہر ثابت کرتے ہیں کہ اس نے ہی رمشا بخاری کا مرڈر کیا ہے، اور قانون صرف ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ سہار کا انداز سپاٹ تھا، اسرا کی ہٹ درمی تو وہ اس دن دیکھ چکا تھا، اس لیے فیصلہ سناتے وقت اس کے لہجے میں کسی بھی طرح کی لچک نہیں تھی۔ سر یہ تو امپاسبل ہے، میں اسے پولیس اسٹیشن نہیں لے جانے دوں گا، وہ بے قصور ہے، آپ منظور شاہ کی پہنچ کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ لوگ اسے جیل میں ہی مروا دیں گے، آپ پلیز سر بات کو سمجھیں، ایک دفعہ اس کی حالت دیکھیں، وہ آپ کو مجرم لگتی ہے؟ وہ بس ایک کمزور سی لڑکی ہے جو کہ اپنی بدقسمتی کا شکار ہوئی ہے۔ سر آپ نے آج تک کبھی کسی مظلوم کو سزا نہیں دی، تو کیا یسرا عالم کی زیادتی نہیں ہوگی کہ ہر چیز جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اسے ان بھیڑیوں کے آگے ڈال دیں؟ رافی نے سنجیدگی سے سحر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بے بسی اور ہمدردی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سحر نے اس کی بات سے لب بھونچے۔ میں انویسٹیگیٹ کروں گا، اگر وہ لڑکی بے قصور ہوئی تو اسے کوئی سزا نہیں ملے گی، سحر نے اسپاٹ چہرے سے کہا۔ آج سارا دن اس کیس میں بہت زیادہ کھپا تھا، معاملہ تھا کہ سلجھنے میں نہیں آ رہا تھا، سچویشن آؤٹ آف کنٹرول تھی۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے AIG صاحب نے 2 دن میں اس لڑکی کو گرفتار کرنے کے آرڈرز دیے تھے۔ وہ تب تک زندہ رہے گی تو آپ اسے سزا سے بچائیں گے، رافی نے اس کی بات سے ناراضگی سے کہا۔ سحر نے اسے دیکھا جو یوں اس لڑکی کے لیے ڈٹ کر کھڑا تھا جیسے وہ اس کے لیے بہت اہم ہو۔ باہر لاؤنج میں ان کی مدھم آواز آ رہی تھی جسے ساکت بیٹھی اسرا عالم سن رہی تھی۔ اسرا کو لگ رہا تھا جیسے وہ بھکاری ہو جو ان کی در پر پڑی مدد کی بھیک کی طلبگار ہو۔ اس قدر ذلت بھی اس کی قسمت میں لکھی تھی، اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ سحر نے لب بھونجتے ہوئے رافی کو دیکھ کر پوچھا، جس نے آج تک کبھی اس سے اتنی طویل بحث نہیں کی تھی۔ آپ اس کی مدد کریں، اسرا کی جان خطرے میں ہے، اسے کسی محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت ہے، تب تک جب تک وہ بے قصور ثابت نہیں ہو جاتی۔ اس کے پاس چھپنے کا رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اسے اپنے فلیٹ میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ یہاں کی کمیونٹی کے رولز اچھے سے جانتے ہیں، آپ کے گھر کے علاوہ اس وقت مجھے اور کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں سوچی۔ رافی کو لگا جیسے وہ مان گیا ہو، اس لیے اس نے اپنے ذہن میں آتے پلان سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ اپنی بات کہہ کر وہ پورا امیدی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ سحر کا چہرہ ہر تاثر سے خالی تھا۔ ویل ڈن رافی، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اسے اپنے گھر رکھوں گا؟ اس کی وجہ سے اپنی جاب، اپنی ساکھ کو خطرے میں ڈالوں گا؟ شکل سے بیوقوف دکھتا ہوں میں تمہیں؟ ایک ایسی لڑکی جو کہ صرف تمہارے بقول بے قصور ہے، معصوم ہے، میں اس کی مدد کرنے کے چکروں میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دوں؟ داد دینی پڑے گی تمہاری ذہانت کی۔ سحر کا انداز بظاہر متاثر کن تھا، جبکہ اس کی سنہری آنکھوں میں رافی کے لیے بے پناہ سنجیدگی تھی۔ اسرا کو لگا اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی، اس کا زد جیسے جواب دے گیا تھا۔ اگر وہ اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا تو ٹھیک تھا، اسرا بھی اس جیسے مغرور انسان سے مدد لینے کے لیے مری نہیں جا رہی تھی جو وہ یوں بات بات پر اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ قسمت کی بے رخی ایک طرف، اس کے اندر کی خود سر اسرا جیسے پل میں بیدار ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی ضبط سے سرخ چہرہ لیے اس کمرے کی طرف بڑھی تھی جس کا دروازہ مکمل بند تھا۔ ایک پل کو رافی کو اس کی بات سے شرمندگی ہوئی تھی، وہ کچھ بولنے لگا جب سحر نے اسے ٹوک دیا۔ مجھے اپنی عزت، اپنی ساکھ، اپنی جاب بہت عزیز ہے رافی، میں اپنے کریئر پر کسی بھی وجہ سے کوئی داغ برداشت نہیں کر سکتا۔ مجرموں کو پناہ دینے کا ہمارے ہاں کوئی رواج نہیں۔ پتہ نہیں اس نے تمہیں ایسا کون سا بیان دیا تھا کہ تم مجھے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے، ایک قاتل کو پناہ دینے کی سزا جانتے ہو تم؟ وہ بھی مزید بولا جب اسرا آدھا کھلا دروازہ پورا کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سحر سمیت رافی نے بھی گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کا چہرہ جانے بخار کی شدت سے یا ضبط سے لال بھڑبھوکا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ سے مدد نہیں مانگی تھی، میں نے صرف ایک مزید احسان کرنے کو کہا تھا کہ مجھے میرے گھر پہنچا دیں، مگر آپ نے تو شاید مجھے بھکاری ہی سمجھ لیا جو یوں کسی بھی ایرے گہرے کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ اسرا جب بولی تو آواز میں نقاہت تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ وہ مخاطب رافی سے تھی جبکہ لفظ ایرا گہرا ساحر کو گویا آگ ہی لگا گیا۔ رافی نے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا تو قاتلوں کی بھی عزت ہوتی ہے؟ سحر نے اس کے تن سے سلگتے ہوئے لہجے میں ہی پوچھا تھا۔ اسرا کو یہ الفاظ اپنے منہ پر تماچے کی صورت میں محسوس ہوئے۔ اب کی بار وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے قاتل کہنے والے؟ مجھ پر لگے اس الزام کا فیصلہ کورٹ کرے گی، آپ نہیں، اسرا نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ انداز میں کہا، جبکہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سحر نے پہلی دفعہ اس کے لہجے کی نقاہت، اس کے کپکپاتے ہاتھ دیکھے تھے، اس کے ماتھے اور پاؤں پر بندھی پٹی دیکھی، اس کے غم و غصے سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں دیکھی تھی، اس کی کمزور سی جان پر جسے سب سے زیادہ وزن اس کے غصے کا ہی تھا جو ہر وقت اس کے ناک پر سوار رہتا تھا۔ اس نے جیسے سوچا تھا، اسرا تم غلط سمجھ رہی ہو، سر کا یہ مطلب نہیں تھا۔ رافی نے سارے دن میں اس وقت اس کا یہ پرانا انداز دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ تو نارمل تھی جبکہ سحر کی باتیں شاید اسے برداشت کرنا مشکل تھی۔
میں سب سمجھتی ہوں، جبکہ شاید آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے سے بکے ہوئے بے ضمیر لوگ کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے۔ وہ ایک بار پھر اس کے کردار پر بات کر گئی تھی جسے ساحر نے گویا ضبط سے برداشت کیا۔ رافع نے اسے روکنا چاہا، جبکہ اس کا انداز اٹل دیکھ کر وہ ایک پل کو پہلو بدل کر رہ گیا۔ یہ لڑکیاں اتنی جذباتی کیوں ہوتی ہیں؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ وہ جیسے تیسے کر کے ساحر کو منا لیتا، مگر غلط وقت پر جاگی گئی اس کی خودداری نے معاملہ اس کے ہاتھ سے نکال دیا تھا۔ جی ہاں، بک چکا ہوں میں، اور مجھ سے کوئی بھی کسی قسم کی مدد کی امید نہ رکھے۔ ساحر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے گویا اسے بحث کرنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا۔ وہ کسی کمزور سے بحث نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے اسپاٹ چہرے سے کہتے ہوئے رافع کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ ہے وہ معصوم و مظلوم لڑکی۔ مجھے آپ کی کسی قسم کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ ریسٹ کر لیں مجھے۔ جہاں میرے ساتھ اتنا برا ہو چکا ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے؟ میں اپنی بدقسمتی کو آخری حد تک دیکھنا چاہوں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے اسرا ہی جانتی تھی کہ اس کا دل ایک عجیب سے درد سے گزرا تھا۔ آنکھیں دوبارہ بھیگ گئی تھی، صرف اس کا لہجہ مضبوط تھا، جبکہ لفظوں کی بے بسی تو رافع کے ساتھ ساتھ ساحر نے بھی بخوبی محسوس کی تھی۔ اسرا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اس کی بات سے رافع کو بہت غصہ آیا تھا، جسے وہ مشکل ضبط کر کے بولا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا، اور کیسے اسرا نے ایک پل میں اپنی عزت نفس یا انا کو قائم رکھنے کے لیے پل میں فیصلہ سنا ڈالا تھا۔ اس کی بات سے ساحر ایک پل کو حیران ہوا تھا، جبکہ اس کی ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے سر کو جنبش دیتا ہوا مبہم سا مسکرایا تھا، یعنی رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ اسے مرنا قبول تھا، مگر اس کی مدد گوارا نہ تھی۔ اس کی اتنی شدید نفرت اور خود سے بدگمانی پر اس نے اسے گہری حیران کر نظروں سے دیکھا تھا۔ گڈ ڈیسیژن مس اسرا، آئی ہوپ رافع اب ہماری بحث ختم ہوئی۔ ساحر نے اس کے فیصلے سے متاثر کن انداز میں اسرا کو دیکھ کر کہا، جبکہ دوسری بات پر وہ رافع کی جانب پلٹا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پر اسرا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس مغرور شخص کو دیکھا تھا، جو کہ آج اسے انتہائی بے حس لگا۔ یو نو واٹ رافع، مس اسرا عالم کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو اپنے تابوت میں آخری کیل بھی خود ٹھوکتے ہیں۔ جب انہیں ہماری کوئی مدد نہیں چاہیے تو تم کیوں ان کی مدد کے لیے مرے جا رہے ہو؟ کل صبح 9 بجے رمشا بخاری کی قاتل مجھے سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ اسے رافع کا اتنی دیر خود سے یوں بحث کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ دوسرا، اپنے سامنے کھڑی لڑکی کی زبان اور اس کی بے اعتباری جانے کیوں برداشت سے باہر تھی۔ اسرا اس کے لہجے کی کاٹ پر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ وہ بغیر اسرا کو دیکھے سنجیدگی سے رافع کو اپنی بات کہتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے قریب سے گزرنے پر اسرا نے غصے سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اس کے نکلتے ہی رافع اسرا پر ایک افسوس بھری نظر ڈال کر اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد فلیٹ میں واپس داخل ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اسرا نے اس کے اسپاٹ چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی جب دوبارہ ڈور بیل بجی تھی۔ رافع نے دروازہ کھولا تو اس کا 1 گھنٹے پہلے کا آرڈر کیا ہوا کھانا آیا تھا۔ ڈیلیوری بوائے اسے خراب موسم کی وجہ سے لیٹ ڈیلیوری پر ایکسکیوز کر رہا تھا۔ رافع نے اٹس اوکے کہہ کر اسے پیسے دیے تھے اور کھانا کچن میں لے جا کر اسے برتنوں میں نکالا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھانا ٹرے میں سجائے کچن سے نمودار ہوا تھا۔ ٹیبل پر کھانا رکھتے ہوئے اسرا کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے کھانے کا اشارہ کرتے ہوئے کھانا شروع کیا۔ اسرا نے اس کی پلیٹ اپنی طرف کرنے پر منع کرنا چاہا، مگر رافع نے اس کی ایک نہ سنتے ہوئے پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے اس کے سامنے کیا اور اسے دوبارہ کھانے کا کہا۔ جانے کیوں اسرا سے اس بار انکار نہ ہو سکا۔ وجہ اس شخص کی خاموشی تھی جو اسرا کو خود میں ندامت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے آنسو پیتے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی۔ کھانے کے بعد رافع اسی خاموشی سے برتن لے کر کچن میں چلے گیا اور 5 منٹ بعد دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے اسرا کو میڈیسن دیتے ہوئے دودھ کا گلاس تھمایا تو اسرا کو شدت سے رونا آیا۔ اسے اپنا آپ انتہائی بے بس اور پست محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کیوں میری وجہ سے خود کو پریشان کر رہے ہیں؟ میں آپ کے اتنے زیادہ احسان کیسے چکا پاؤں گی؟ آپ پلیز میری وجہ سے خود کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ آپ مجھے ریسٹ ہونے دیں، میرے لیے خود کو مت تھکائیں۔ اسرا نے اپنی بے بسی چھپاتے ہوئے کہا۔ صبح سے وہ اس شخص کو اپنے لیے بھاگ دوڑ کرتا دیکھ رہی تھی۔ اسرا کے دل میں اس کے لیے خود بخود عزت پیدا ہوئی۔ اس کی بات سے رافع نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کم عمر تھی، جذباتی تھی، معاملے کی نوعیت کو صحیح سے سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ ایک سانس خارج کرتا ہوا اسے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں صرف اور صرف انسانیت کے ناطے کر رہا ہوں۔ اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں۔ ہماری قسمت ہر دفعہ ایک سے نہیں رہتے، تو جب کبھی قسمت ہمارا ساتھ چھوڑ دے تو جھک جانے میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی جھک جانے میں ہماری بہت بہتری ہوتی ہے۔ اپنی انا کو عزت نفس کا نام دے کر خود کو قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا سراسر بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہرگز طنز نہیں تھا، اس کا لہجہ سمجھانے والا تھا۔ اسرا اس کی بات کا مطلب خوبی سمجھتی تھی۔ میری ایک بات تم اچھے سے ذہن میں بٹھا لو کہ میں تمہیں یہ بے وقوفی ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو تم یوں ہی جانے دینا چاہتی ہو؟ اتنی کمزور اور ڈرپوک تو نہیں ہو تم۔ میں کل تک تمہارے رہنے کا کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا۔ تم آج یہاں بے فکر ہو کر رہ سکتی ہو اسرا، تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہو۔
رافع کا انداز واضح اور صاف تھا۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو اسے دیکھا جو یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رافع پر اعتبار کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اصل کو اپنی حالت پر شدید رونا آ رہا تھا۔ اس نے آج تک کبھی کسی مرد پر اعتبار نہیں کیا تھا اور آج اس پر اعتبار کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ذلت آمیز شام بھی اس کی زندگی میں لکھی ہوگی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ تو ابھی آغاز ہے۔ اس کا بقیہ سفر جس قدر تکلیف دہ تھا اس کا تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اتنا زیادہ سوچنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، اس لیے بے فکر ہو۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جا کر آرام کرو۔ جتنی جلدی ٹھیک ہوگی اتنی ہی جلدی اپنے لیے لڑ سکو گی۔ رافع کا انداز ہلکا پھلکا سا تھا، وہ اس کی پریشانی اچھے سے سمجھتا تھا۔ اسرا نے ایک پل کو اپنی آنکھیں زور سے مچی تھی، جیسے اپنی سوچوں کا گلا گھونٹنا چاہا ہو۔ اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھ رہی تھی۔ اس کے بعد سے اس بات میں سر ہلاتے اس کے بتائے گئے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ وہ اس سے زیادہ یہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ آج اسے لگا کہ کسی کا اتنا احسان لیتے ہوئے وہ اندر سے مر رہی ہو۔ ایک بااصول انسان کے لیے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا اس وقت اسرا کے لیے تھا۔ یہ حالات اسے قطعی ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ بے بسی انسان سے اپنی پسند ناپسند کا حق چھین لیتی ہے۔ کسی دوسرے کے رحم و کرم پر ہونا، کسی پر انحصار کرنا ایک خود مختار انسان کے لیے اپاہج ہونے سا ہے، جس کے پاس ٹانگیں ہوں پر ان پر وہ چل نہ سکتا ہو۔ اس حد تک کا احساس ہی اسے جینے نہیں دیتا۔ اس کے جانے کے بعد رافع صوفے پر اپنا سر پیچھے کو گراتے ہوئے نیم دراز ہو گیا۔ وہ ساحر کے پیچھے گیا تھا۔ اسے ساحر کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، جبکہ وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ رافع نے اسے ہر طرح سے منانے کی کوشش کی تھی، مگر ضد میں تو کوئی اس کا بھی ثانی نہ تھا۔ رافع اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اسرا کی تلخ کلامی کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں بدل رہا، جبکہ وہ اتنا سنگ دل کبھی نہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد رافع مایوسی سے گھر واپس لوٹا تھا۔ اب اسے اسرا کے لیے کسی محفوظ جا پناہ کی تلاش تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم، جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ صوفے پر نیم دراز ہی سو گیا، یہ جانے بغیر کہ کل کا دن ایک نیا طوفان برپا کرنے والا تھا۔ مشکلات، مصیبتیں ختم ہونے کے بجائے اور بڑھنے والی تھی۔ موبائل کی تیز بجتی گھنٹی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو پورے کمرے میں زیرو بلب کی مدھم سی روشنی تھی، جبکہ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر اس کی نیند میں ڈوبی آنکھیں پل میں وہاں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر بے خبر سوئی ہوئی زمل کو دیکھا جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئی سوئی ہوئی تھی۔ حنان اس کے پیٹ پر سر رکھے آڑا ترچھا لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ حنان کبھی بھی تکیے پر سر رکھ کر انسانوں کی طرح نہیں سوتا تھا۔ وہ یا تو زمل پر چڑھ کر سوتا تھا یا اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کر سوتا تھا۔ زمل کو اس کی عادت سخت ناپسند تھی۔ دوبارہ بجتی موبائل کی گھنٹی نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تو وہ کال کاٹتا ہوا حنان کو آرام سے کھینچ کر اس کا سر تکیے پر رکھتا ہوا اس پر کمفرٹر صحیح کرتا ہوا موبائل لے کر کمرے سے ملحقہ بالکنی میں آ گیا۔ ابھی وہ کال بیک کرنے ہی والا تھا جب اسی نمبر سے دوبارہ کال آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹھائی۔ تم میرا فون کیوں کاٹ رہے تھے؟ کہیں بھول تو نہیں گئے مجھے؟ موبائل کان سے لگاتے ہی اسے اینا کی خفگی بھری آواز سنائی دی، جس پر عاطف کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تم کوئی بھولنے والی چیز ہو؟ آدھی رات کو فون کرو گی تو سویا ہوا انسان ڈسٹرب ہو کر کال ہی کاٹے گا۔ عاطف کا انداز اسے چڑھانے والا تھا، جبکہ یہ سچ تھا کہ اس کی کال سے نہ صرف اس کی نیند اڑی تھی بلکہ موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ ویری فنی، انسان کو کال دیکھ کر کاٹنی چاہیے کہ کال کرنے والا کون ہے۔ اینا کا انداز مغرور سا تھا۔ عاطف اس کی بات پر مسکرایا۔ آدھی رات کو کال کرنے کی وجہ بتانا پسند کریں گی مس اینا آپ؟ عاطف نے محظوظ کن لہجے میں پوچھا۔ شیور، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اینا نے چہکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عاطف متجسس ہوا۔ میں کل پاکستان واپس آ رہی ہوں، پورے 3 مہینے بعد، اور میں سب سے پہلے تم سے ملنا چاہوں گی۔ آؤ گے نا مجھے ایئرپورٹ لینے؟ اینا نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ فائنلی تمہارا شوٹ بھی ختم ہوا۔ میں تو کل تھوڑا بزی ہوں، میرا ڈرائیور تمہیں پک کر لے گا۔ ویسے تم نے مجھے ابھی تک بتایا نہیں کہ تمہارا یہ شوٹ تھا کس کے ساتھ؟ عاطف نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے کہا جہاں رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ تمہارا ڈرائیور کیوں آئے گا؟ تم خود کیوں نہیں آ سکتے؟ مجھ سے زیادہ تمہیں کام عزیز ہے مسٹر عاطف، اینا نے ناراضگی سے کہا، جبکہ اس کے شوٹ کے بارے میں یوں سوال کرنے پر وہ ایک پل کو گھبرائی تھی، اور اس بات کو اس نے سراسر نظر انداز کر کے اس کی دوسری بات پر اس کی توجہ دلائی۔ اور کم آن اینا، تم جانتی ہو میں اپنے کام کے معاملے میں کسی کا سگا نہیں ہوں، سو یہ ایموشنل ڈرامہ ہر دفعہ مت شروع کیا کرو۔ میرا ڈرائیور تمہیں کل پک کر لے گا، ہم ڈنر ایک ساتھ کریں گے۔ عاطف نے اس کی بات سے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ اسے جو چیز نہیں پسند ہوتی تھی وہ منہ پر بول دیتا تھا۔ وہ چونچلے اٹھانے والے مردوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے آج تک زمل کے کبھی نخرے نہیں اٹھائے تھے، یہ تو پھر اس کی گرل فرینڈ تھی جو آج جس بھی مقام پر تھی وہ سب اسی کا دیا ہوا تھا۔ اوکے ڈارلنگ، تم موڈ خراب مت کرو اپنا، ہم ڈنر پر ہی ملیں گے۔ بس مجھ سے ناراض مت ہونا، محبت کرتی ہوں نا تم سے، بس اسی لیے تمہاری بے رکھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اینا اس کے سپاٹ ہونے پر ایک پل میں سیدھی ہوئی تھی۔ وہ اسے کبھی خود سے ناراض ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی بات سے عاطف نے لفظ محبت پر
سر کو جنبش دی تھی۔ اس کے نزدیک لفظ محبت کا مطلب وقتی اٹریکشن کے سوا کچھ نہ تھا۔ رات یوں ہی لمحہ بلمحہ کٹتی جا رہی تھی۔ وہ بالکنی میں ٹہلتے ہوئے اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے باتوں میں مصروف تھا۔ اینا اسے اپنی باتوں میں الجھا چکی تھی۔ اسے عاطف کا موڈ ٹھیک کرنا آتا تھا۔ دوسری طرف زمر ان سب سے انجان بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ پاؤں خالی تھے اور زمیں بھی نہ تھی میرے پاس، پاؤں خالی تھے اور زمیں بھی نہ تھی میرے پاس، زخم گہرے تھے اور کوئی طبیب بھی نہ تھا میرے پاس۔ قسمت عجب خاموشی سے رخ موڑ کر بدل گئی، بے شمار اپنے تھے اور کوئی ایک بھی نہ تھا میرے پاس۔ اس کی پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ آج اسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ وہ پوری رات ٹوٹی تھی، بکھری تھی، جی بھر کر رو چکی تھی۔ یہ تنہائی اس کی طاقت تھی۔ وہ پوری رات سوچنے کے بعد صبح ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے حق میں بہتر تھا یا نہیں، مگر وہ کر چکی تھی۔ اس نے فجر کی نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر کے ایک طرف پڑی چیئر پر رکھا اور چلتی ہوئی کمرے میں لگی گلاس ونڈو کے پاس آئی، جس کے پردے ہٹاتے ہی کالونی کے باہر کا صاف حصہ نظر آنے لگا۔ سڑکیں کل شام اور دیر رات تک ہونے والی بارش کی وجہ سے بھیگی ہوئی تھیں۔ باہر دن چڑھنا شروع ہو رہا تھا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ اس کے سر اور پاؤں پر ہنوز پٹی بندھی ہوئی تھی، جس سے وقتاً فوقتاً درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ اس کا یہ درد اس کے دل میں موجود درد سے کہیں زیادہ تھا، اس لیے اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ بادامی آنکھیں رات بھر رونے سے سوج چکی تھی۔ اس کا کھڑا ناک حد درجہ سرخ تھا۔ بخار سے اس کی پیشانی جل رہی تھی۔ اسے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ وقت کمزور پڑنے کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ یوں ہی ونڈو کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں موندے کھڑی تھی جب ذہن میں اس کے طے کیے گئے فیصلے کو لے کر ایک شور برپا تھا۔ جانے اس کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اس جیسی خوددار لڑکی کو یہ بات قطعی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی وجہ سے کسی دوسرے کو مصیبت میں ڈالے، کسی کے لیے مشکل کا سبب بنے۔ وہ کل رات سے اپنے لیے رافع کو تھکتے دیکھ رہی تھی، اپنے لیے اس مغرور انسان سے لڑتے دیکھ رہی تھی، جس کے لیے اس کی انا ہی سب کچھ تھی۔ اس کی وجہ سے اس شخص نے رافع کو کتنا سنایا تھا، مگر رافع کے ماتھے پر ایک بل بھی نہیں آیا تھا۔ اسرا کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایک ہی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے دو لوگ اس قدر مختلف کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ رافع اسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگا، جو بہت پرسکون طریقے سے ان سارے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی مدد کر رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، یوں جیسے وہ اسرا کو بہت پہلے سے جانتا ہو۔ کیا کوئی شخص اس قدر مخلص ہو کر بھی انسانیت کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ رافع کو دیکھ کر اسرا کو یقین نہ آیا۔ جو بھی تھا، رافع کے لیے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ بن چکا تھا۔ وہ مزید یہاں رک کر اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی، اسے تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ یہ تو طے تھا کہ وہ اس منظور شاہ کی اصلیت سب کے سامنے لا کر رہے گی۔ وہ بے موت نہیں مرے گی، رمشا کے قاتلوں کو سب کے سامنے لائے گی، اپنے اوپر لگے اس الزام سے بری ہوگی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسرا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرے گی، تب تک جب تک سچ سب کے سامنے نہیں آ جاتا۔ یہ دنیا بہت بڑی تھی، وہ کہیں بھی چلی جاتی، مگر دوبارہ اس مغرور اور بے ایمان شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ تھا، جو خود منظور شاہ جیسے لوگوں کا غلام تھا، اور نہ ہی اپنی وجہ سے مزید رافع کو تنگ کرنا چاہتی تھی۔ اب یہ تو خدا ہی جانتا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ درست ثابت ہونا تھا یا غلط۔ اسے وہاں کھڑے اور یہ سب سوچتے جانے کتنا ہی وقت گزر گیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ باہر پورا دن چڑھ گیا تھا۔ نیچے پارکنگ میں کھڑی رافع کی آف وائٹ کار واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی ہوئی اپنے سر پر لیے دوپٹے کو درست کرتی دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے اوپن کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ پورے لاؤنج میں ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنی حیرت کو چھپاتی اس طرف بڑھی ہی تھی جب رافع نقص کے ساتھ تیار ہوا، ٹرے ہاتھ میں تھامے لاؤنج میں نمودار ہوا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوا لگ رہا تھا، چہرے پر وہی تازگی تھی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ گڈ مارننگ اسرا، میں تمہارے ہی پاس آ رہا تھا، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ بخار اترا؟ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے وہ متفکر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسرا کو اس کے اس قدر اپنائیت سے پوچھنے پر ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ وہ معمولی سا سر ہلا کر رہ گئی۔ گڈ، آؤ ناشتہ کرو، میں نے بہت مزے کا ناشتہ بنایا ہے تمہارے لیے۔ رافع نے فریج سے جیم نکال کر اسے بھی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کافی عجلت میں دکھائی دیتا تھا۔ ٹیبل پر ہر چیز رکھنے کے بعد اس نے ہنوز ایک ہی جگہ ساکت کھڑی اسرا کو دیکھا، جو ایک ہی دن میں بہت کمزور دکھائی دیتی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کر لیں ناشتہ، اسرا نے رسانیہ سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی بھوک نہیں لگ رہی تھی، اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کیوں بھائی، بھوک کیوں نہیں ہے؟ کھانا تو پڑے گا کیونکہ تمہیں اس کے بعد میڈیسن لینی ہے، اس لیے اچھے بچوں کی طرح یہاں آ جاؤ۔ رافع کا انداز کسی دادا ابا کا سا تھا۔ اسرا ذرا سی حیرت سے اس انسان کو دیکھنے لگی جو کہیں سے بھی اجنبی نہیں لگتا تھا۔ رافع اسے مزید کچھ کہتا جب ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بجنے لگا۔ رافع نے اسکرین پر نظر ڈالتے ہوئے عجلت میں پلٹ کر اسرا کو دیکھا تھا، اسے جیسے دیر ہو رہی تھی۔ اسرا، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، میں 1 گھنٹے تک واپس لوٹ آؤں گا، تم نے میرے آنے تک ناشتہ کرنا ہے، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے جو میں آ کر کروں گا۔
तुम दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना, कोई भी आए तुम दरवाज़ा मत खोलना, मुझे कीज़ नहीं मिल रही वरना मैं लॉक करके जाता, ओके। उजलत में अपनी बात कहते हुए वो दराज से गाड़ी की चाबी और अपना वॉलेट निकाल कर आखिर में उसकी जाने में तवज्जो हुआ था। उसकी अपनी तरफ देखने पर असरा ने इस बात में सर हिलाया था तो वो तसल्ली करता उसे दरवाज़ा लॉक करके कहने का चला गया। असरा ने दरवाज़ा लॉक करके एक सांस खारिज की थी, इसे यहाँ से जाना था और इससे अच्छा मौका कोई ना था। वो इस कमरे की तरफ बढ़ी थी जहाँ वो रात को ठहरी थी। कमरे की खिड़की से नीचे पार्किंग के एरिया में झांकते हुए उसने गाड़ी की गैर मौजूदगी की तसल्ली की थी। उसकी गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं थी, वो शायद चला गया था। उसके जाने के बाद वो इन्हीं कदमों पर वापस पलटी थी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। फ्लैट से बाहर कदम रखते हुए एक पल को उसे लगा था जैसे वो गलत कर रही हो, जैसे ये कदम उसे बहुत महंगा पड़ने वाला हो। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, हाथ पाँव में जाने क्यों लर्जिश पैदा हो गई थी। उसने ज़ेरे लब आयतुल कुर्सी पड़ी थी और इस फ्लैट की दहलीज अबूर कर गई थी। अपने पीछे फ्लैट का दरवाज़ा एहतियात से बंद करते हुए अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छे से छुपाते इस इमारत से निकलती चली गई। आंखों में छोटे छोटे आंसू उमड़ आए थे, उसके कदमों में लर्जिश पैदा हुई थी, पाँव पर लगी चोट जैसे पूरे जोर से दुखने लगी थी, मगर उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। वो इस बिल्डिंग के मेन गेट को भी अबूर कर गई थी। वहाँ बैठे गार्ड्स ने बड़ी अजीब नज़रों से इस जख्मी लड़की को देखा था। बिल्डिंग का गेट अबूर करके वो बाहर रोड पर निकल आई थी। दाएं तरफ फुटपाथ पर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी मंजिल क्या है। वो नहीं जानती थी कि अपनी इज्जत नफ्स को कायम रखने के चक्करों में वो एक बाहफाजत मुकाम से निकलकर खुद मौत के कुएं में दाखिल हो गई थी, जहां हर कोई उसकी ताक लगाए बैठा था, जहां उसकी मौत उसकी मुंतज़िर थी। उसके दिल की धड़कन इस कदर तेज़ थी कि उसे बाकायदा अपने कानों में सुनाई दी। वो अपने कपकपाते हाथों से अपने चेहरे को अच्छे से ढांपती फुटपाथ के सिरे से मोड़ मुड़ने लगी थी जब पीछे से किसी ने झपटने के इस अंदाज में उसकी कलाई को अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ा था। असरा के लबों से बेख्तियार एक चीख निकली थी। उसका कांपता हुआ दिल उछलकर जैसे बाहर आ गया हो। अपने आंसू लिए हिरनी की सी आंखों से पलटी थी जब अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसे अपनी संगीन गलती का पल में एहसास हुआ था। उसे देखकर एक पल को उसकी आंखें पथराई थी बेयकीनी से और वह सांस भी ना ले सकी। जारी है। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको एपिसोड 7? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अगली एपिसोड जो है वो बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।